بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 5 کی اردو کی کتاب پڑھنے کے دوران آپ کے پاس کون کون سی کتابیں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ریسورس پیک، تاکہ آپ کو مشق حل کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ اردو کی کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھ سکیں۔ پیارے بچوں، کلاس 5 میں آپ کو خوش آمدید۔ ہم مل کر اردو کی کتاب پڑھیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ سفر بہت اچھا رہے گا اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پیارے بچوں، آپ نے ہر سبق سے پہلے اپنے پاس کتاب، ریسورس پیک یا ورک بک، تمام چیزیں آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، اور آپ نے تمام لیکچرز، ہر سبق کو بہت غور سے سننا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ بہت ضروری چیز آپ سے مس ہو جائے۔ تو غور سے سنیں گے نا؟ شاباش۔ تو چلتے ہیں اور اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، آج ہمارا پہلا سبق ہے جو کہ ہے حمد، اور ہمارے پہلے سبق کا آج ہمارا پہلا لیکچر ہے جو کہ گرامر کے بارے میں ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کے آغاز سے پہلے ہم ایس ایل اوز پہ نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کون کون سے ایس ایل اوز یعنی حاصلات تعلم کو پڑھیں گے۔ ہمارا پہلا ایس ایل او ہے بچوں، سادہ جملے میں خالی جگہ پر کر سکے، اور دوسرا ایس ایل او جو آج ہم اپنے سبق میں پڑھیں گے وہ ہے گفتگو یا تقریر، ہدایات یا اعلانات سن کر ان کا تجزیہ کر سکے اور تجزیہ کر کے اہم باتوں پر توجہ دے سکے اور مطلوبہ عمل کر سکے۔ تو چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ پیارے بچوں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ موصوف اور صفت۔ موصوف اور صفت، یہ کیا چیز ہے؟ یہ جاننے کے لیے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 6 کھولیں۔ اپنی کتاب کا پیج نمبر 6 کھولیں۔ آپ پیج نمبر 6 پر آپ کے سامنے صفت اور موصوف دونوں کی تعریف کی ہوئی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کیا تعریف کی ہے کہ وہ اسم جو کسی اسم کی خوبی یا خامی بیان کرے، اس میں صفت کہلاتا ہے۔ صفت اور موصوف کی تعریف آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 6 پر موجود ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ اپنی کتاب کھولیں اور آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ وہ اسم جو کسی اسم کی خوبی یا خامی بیان کرے، اس میں صفت کہلاتا ہے۔ تو اس میں صفت کتنی چیزوں کو بیان کرتا ہے؟ خامی اور خوبی، دو چیزوں کو بیان کرے گا۔ اور جس شخص یا شے کی خوبی یا خامی بیان کی جا رہی ہو اسے موصوف کہتے ہیں۔ یعنی جس شخص کی آپ خامی یا خوبی بیان کر رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ موصوف۔ چلیں مثال کے ذریعے سے اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ جیسے نیلا آسمان، نیلا آسمان۔ اب یہ دیکھیں، نیلا جو ہے یہ اس کی خوبی یا خامی ہے نا، اسے ہم کہیں گے صفت۔ کیا کہیں گے؟ صفت۔ اور آسمان کی خوبی بیان کی گئی ہے نا، تو آسمان کیا ہو جائے گا؟ موصوف۔ جی شاباش، کیا ہو جائے گا؟ موصوف۔ اب دیکھیں، نیلا آسمان میں نیلا صفت ہے اور آسمان وہ موصوف ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلیں، مزید مثالوں سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، سب سے پہلی مثال کیا لکھی ہوئی ہے؟ ٹھنڈا پانی۔ ٹھنڈا پانی۔ اب دیکھیں، ٹھنڈا خوبی ہے نا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ صفت۔ اور پانی اس کی صفت بیان کی گئی ہے تو پانی ہو جائے گا موصوف۔ کتنا آسان تھا۔ چلیں اگلی مثال دیکھتے ہیں۔ خوشبودار پھول۔ خوشبودار پھول۔ اب خوشبودار کیا ہے؟ جی صفت، خوشبو آنا، جس سے خوشبو آتی ہے۔ اور پھول کیا ہے؟ موصوف۔ اسی طرح اگلی مثال دیکھ لیں۔ نیک لڑکا۔
اس میں نیک کیا ہے؟ صفت ہے کہ وہ لڑکا نیک ہے، اور لڑکا کیا ہے؟ موصوف۔ اسی طرح اگلی مثال، پیارا رنگ، پیارا رنگ۔ اب رنگ بہت پیارا ہے تو پیارا اس کی صفت ہو جائے گی نا، اور رنگ کیا ہو جائے گا؟ موصوف، اس لیے کہ رنگ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح برے لوگ، اب برے یہ خامی ہے تو یہ ہو جائے گی صفت، اور لوگ یہ ہو جائے گا موصوف۔ کتنا آسان ہے۔ اسی طرح گندا کمرہ، گندا کمرہ، اب گندا یہ خامی ہے نا، ہمیں اپنے کمرے کو صاف رکھنا چاہیے، اب یہ گندا آ جائے گا صفت، اور یہ کمرہ ہو جائے گا آپ کا موصوف۔ تو اور دیکھیں ہم نے موصوف اور صفت کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھ لیا۔ اب آگے چلتے ہیں بچوں، آپ نے گھر کا کام کرنا ہے، اور گھر کے کام کے لیے آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 6 پہ جانا ہے، صفحہ نمبر 6 کی طرف۔ اب صفحہ نمبر 6 پر سوال کیا ہے؟ سوال نمبر 7۔ ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے صرف ایک جواب درست ہے۔ آپ درست جواب کے دائرے کو کالے یا نیلے پین سے بھریں۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے 1 2 3 4 اور 5 سوال ہیں، اور ہر سوال کے نیچے 1 2 3 اور 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، 2 3 اور 4۔ آپ سوال پڑھ کے جو نیچے 4 آپ کو آپشن دیے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کو آپ نے نیلے یا کالے پین سے بھر دینا ہے۔ چلے پہلا سوال حل کرتے ہیں۔ ساجدہ ایک ہنس مکھ لڑکی ہے، ساجدہ ایک ہنس مکھ لڑکی ہے میں صفت ہے کیا؟ ساجدہ نہیں، یہ تو موصوف۔ لڑکی بالکل بھی نہیں۔ ہنس مکھ، ہاں جی ہنس مکھ کیا ہو جائے گا؟ صفت۔ تو یہ درست جواب یہ ہے نا، تو ہم اس دائرے کو اس طرح آپ پین سے بھر لیں گے۔ اسی طرح سوال نمبر 2 کو بھی، سوال نمبر 3 4 اور 5 کو آپ نے اسی کتاب پر آپ نے حل کر دینا ہے۔ کتنا آسان سا تھا۔ اگلا گھر کا کام بچوں وہ ہے سوال نمبر 4، سوال نمبر 4، اور یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر موجود ہے۔ سوال نمبر 4 کیا ہے؟ در ذیل الفاظ کے مترادف الفاظ لکھیں۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ مترادف الفاظ کسے کہتے ہیں، تو اس کی تعریف یہ آپ کو آسان سی نظر آ رہی ہے کہ ایک ہی معنی کے مختلف الفاظ مترادف کہلاتے ہیں۔ یعنی الفاظ کیا ہوں گے؟ مختلف، لیکن ان کا معنی ایک ہی ہوگا۔ یعنی الفاظ مختلف ہوں گے لیکن جو اس سے معنی سمجھ میں آ رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ ایک ہی معنی ہوگا۔ جیسے غم، جیسے غم، اس کا معنی کیا ہے؟ پریشانی۔ اب غم اور پریشانی ان دونوں کا معنی کیا ہے؟ ایک، اگرچہ الفاظ دونوں کیا ہیں؟ الگ۔ غم الگ لفظ ہے اور پریشانی الگ لفظ ہے، لیکن ان دونوں کا معنی ایک ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھ لیں، سکون اور آرام، یہ دونوں کیا ہیں؟ مترادفات۔ اسی طرح پیار اور محبت، یہ دونوں کیا ہیں؟ مترادفات۔ تو اب بچوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر جو الفاظ دیے گئے ہیں سوال نمبر 4 میں، محبت، حمد، مخصوص، فلک، بندہ اور رضا، آپ نے ان کے مترادف الفاظ وہ آپ نے اپنی کاپی پر خوشخط کر کے لکھنے ہیں۔ جیسے میں آپ کو 1-2 سوال حل کر کے دیتا ہوں۔ جیسے مخصوص، اس کا مترادف کیا ہوگا؟ جی خاص، بالکل آپ نے ٹھیک بتایا۔ اسی طرح ایک اور کر لیتے ہیں، فلک، فلک کا مترادف کیا ہوگا؟ آسمان۔ یہ دیکھیں کتنا آسان تھا۔ تو آپ نے جو باقی سوال ہیں
ان کے آپ نے مترادف اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ اب سوال نمبر 5 کی طرف آ جائیں۔ سوال نمبر 5 کیا ہے؟ درذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ اور متضاد کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں متضاد نظر آ رہا ہے۔ ہم نے اس کی تعریف بھی آپ کی آسانی کے لیے کی ہے کہ ہر لفظ کا الٹ اس کا متضاد کہلاتا ہے۔ ہر لفظ کا الٹ اس کا متضاد کہلاتا ہے، یعنی یہ مترادفات کا اپوزٹ ہوگا۔ یہ جیسے اندھیرا، اس کا اپوزٹ یعنی اس کا متضاد کیا ہوگا؟ اجالا یعنی روشنی۔ اسی طرح آسمان، اس کا متضاد ہوگا زمین، اور اندر اس کا متضاد ہوگا باہر۔ تو یہ ہے الفاظ اور ان کے متضاد، اور یہ ہم کلاس 1 سے لے کے بعد کئی دفعہ یہ پڑھ چکے ہیں، لہٰذا یہ تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ لہٰذا یہ جو الفاظ آپ کے سامنے ہیں، شب، ابتدا، عرض، محبت، ہوا اور زمین، آپ نے ان الفاظ کے متضاد یعنی ان کے الٹ اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ اور سوال نمبر 6 کی طرف آئیں۔ سوال نمبر 6 تو بہت آسان ہے، اور ہم نے پچھلی کلاسز میں ان کو بہت مرتبہ ہم نے حل کیا ہے، لہٰذا بچوں یہ تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ سوال نمبر 6 کی طرف دیکھیں۔ درذیل الفاظ کے جملے بنائیں، یعنی جو الفاظ آپ کے سامنے نیچے باکسز میں ہیں، آپ نے ان سے مختلف جملے بنانے ہیں، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ خود ان جملوں کو بنائیں۔ ہاں، اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ اپنے ٹیچر سے یا اپنے والدین سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اور والدین کے لیے ضروری چیز وہ کیا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بچوں کی کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر موجود حمد، والدین بچوں سے پوچھیں کہ اس حمد میں موصوف یا صفت کہاں استعمال ہوئی ہے۔ یہ والدین کا کام ہے، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیتے ہوئے اپنے بچوں کو گھر کا کام ضرور کروائیں۔ لہٰذا پہلا گھر کا کام کیا ہے کہ والدین بچوں سے پوچھیں کہ اس حمد میں موصوف یا صفت کہاں استعمال ہوا ہے، اور ہم موصوف اور صفت پڑھ چکے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی مشکل آپ کو نہیں ہوگی، اور بچے موصوف اور صفت کی نشاندہی اس حمد میں کر لیں گے۔ جہاں جہاں ان کو موصوف نظر آتا ہے، جہاں جہاں ان کو صفت نظر آتی ہے، وہ اس کی نشاندہی کر لیں، اور یہ گھر کا کام اگلی کلاس شروع ہونے سے پہلے ضرور کر کے آپ نے لے کے آنا ہے۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا پہلا سبق۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ نے کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔